تو بس عزیزان گرامی، جب ایک انسان خداوند متعال کا مطیع ہو جاتا ہے، فرمان بردار بن جاتا ہے، اطاعت گزار بن جاتا ہے، تو دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ اس کی اطاعت گزار بن جاتی ہے، فرمان بردار بن جاتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک راوی ہے جس کا نام شیخ ابی ذہاب ابن عبد الغفار ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے دوستان کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی میں کوفے کے اندر پہنچا تو مجھے معلوم چلا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی وہاں پر آئے ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے امام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد امام نے مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو امام سے الوداع کرنے کے لیے کافی لوگ جمع ہو گئے۔ امام نے ان سے الوداع کی اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دوستان بھی مدینے کی طرف جا رہے تھے، مگر وہ امام کے کاروان کے ساتھ نہیں۔ ایک اور کاروان تھا جو امام سے آگے جا رہا تھا، اس کاروان میں یہ شریک تھے۔ وہ کاروان آگے چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ لوگوں سے پتا چلا کہ آگے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو آگے نہیں جانے دے رہا، راستہ روک کے کھڑا ہوا ہے۔ کافی سارے لوگ پریشان تھے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہاں پر انتظار کرتے ہیں تاکہ امام جعفر صادق آ جائے، ہم ان سے مشورہ کریں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے انتظار کیا، امام بھی تشریف لے کے آئے۔ امام نے فرمایا کہ یہاں پر کیا ماجرا ہے، کیوں لوگ جمع ہیں؟ تو امام سے لوگوں نے فرمایا کہ یہاں پر سامنے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو آگے نہیں جانے دے رہا، راستہ روک کے کھڑا ہوا ہے۔ امام اس شیر کی طرف آگے بڑھے، توجہ کیجیے گا امام اس شیر کی طرف آگے بڑھے اور شیر کے کان کو پکڑ کر راستے سے دور چھوڑ کے آئے۔ شیر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بالکل مزاحم نہیں۔ راستے کو چھوڑ کر، راستے سے دور چھوڑ کر امام واپس آئے اور امام نے لوگوں سے ایک جملہ فرمایا کہ اگر انسان خداوند متعال کا مطیع ہوتا، اطاعت گزار ہوتا، خداوند متعال کی اطاعت کرتا، تو جو بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، چاہے وہ حشریں ہوں چاہے حیوانات ہوں، وہ انسان کی اطاعت گزار بن جاتا۔ اگر خداوند متعال کا انسان مطیع ہوتا، جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے اس طرح اطاعت کرتا۔ مگر افسوس، امام نے کیا کیا؟ اس کو کان سے پکڑ کر راستے سے دور چھوڑ کے آئے۔ مگر ہم جب ایک شیر کو دیکھتے ہیں، کسی حیوان کو دیکھتے ہیں، تو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، ہم اسے ڈر کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دل، ہمارا نفس گناہوں سے بھرا پڑا ہوا۔ جو حیوانات ہم سے ڈرنے چاہیے ہم ان سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خداوند متعال کی اطاعت نہیں کرتے، یا اطاعت کرنے کا جو حق ہے وہ ہم حق انجام نہیں دیتے۔